سورہ نساء کورس کی چھٹی نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 230 کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا، فَإِن کا مطلب آپ بتائیں آج، پھر اگر طَلَّقَهَا طلاق دے دیں، فَإِن طَلَّقَهَا طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ تو جائز نہیں، فلا کا مطلب پس نہیں، تحل جائز، تو جائز نہیں، لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، من بعد اس کے بعد، حتی یہاں تک، پی ڈی ایف آ گیا تھا میرا خیال مغرب کے بعد ہی، جن کے پاس بک نہیں ہو پی ڈی ایف پہ دیکھ لے۔ حتیٰ یہاں تک تن کی ہا، وہ نکاح کر لے، تن کی ہا وہ نکاح کر لے، زوجن خاوند، زوجن خاوند۔ اس کی میں ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ ہمارے زوجہ عورت کو کہا جاتا ہے نا، بیوی کو زوجہ کہا جاتا ہے، اور قرآن زوجہ کہہ رہا ہے خاوند کو، ٹھیک ہے؟ زوجن کیا ہے؟ خاوند، غیرہ اس کے علاوہ، فَإِن پھر اگر، طَلَّقَهَا جو پہلے بھی پڑھایا شروع میں، طلاق دے، فلا جناح گناہ، علیہما ان دونوں کو، ان یتراجعا اگر وہ رجوع کر لیں، الگ پڑھیں گے تو ان پڑھیں گے، یتراجعا کو الگ پڑھیں گے، ان کا مطلب اگر یتراجعا رجوع کریں گے، اگر وہ رجوع کر لیں یا کریں گے، لکھ لیں، ان ظنا بشرطے کے، ان یقیما قائم رکھ سکیں گے، قائم رکھنا، حدود اللہ اللہ کی حدود، وَتِلْكَ تلکا کا مطلب کیا بتایا تھا؟ تلکا ذالکا ہاذا، کیا بتایا تھا؟ تلکا کا مطلب، ذالکا کا مطلب، اور ہاذا، ان تینوں کا مطلب یہ حدود اللہ، یبینھا واضح کرتا ہے، یبینھا واضح کرتا ہے، لقوم یہ قوم، لقوم یہ قوم، یعلمون جاننے والی ہے یا جاننے والے ہیں۔ آگے چلیے گا، صفحے کو پلٹیے گا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34۔ آج 2 آیتیں پڑھائی جائیں گی، لیسن نمبر 6 کے ساتھ لیسن نمبر 7 بھی آج ہی کمپلیٹ ہوگا، تاکہ مہر زکوٰۃ اس کے طلاق کے عدت کے جو ہے موضوع کو کمپلیٹ کیا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اور وہ لوگ، یتوفون فوت ہو جائیں، جو فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں، چھوڑ جائیں، ازواجن یہاں پہ لکھنا ہے بیویاں، وہ وجہ میں بتاتا ہوں نا کہ زوجن سے مراد خاوند کیوں کہا گیا ہے، اور ازواجن کا مطلب بیویاں کیوں کہا گیا ہے۔ یتربصنا، یتربصنا سواد پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھنا، انتظار میں رکھے، انتظار کرنا،
انتظار، ویٹ کرنا، انتظار رکھنا، یہ انتظار میں رکھے، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو، اربعۃ چار، اربعۃ چار، اشہر مہینے، وعشرا اور 10 دن، فَإِذَا پھر جب، بلغنا پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت کو، اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فلا جناح تو نہیں ہے گناہ ان پر، تو نہیں ہے گناہ علیکم ان پر، فیما جو، فعلنا وہ کرے، فعلنا وہ کرے، فی انفسہن، فی کا مطلب میں، انفسہن اپنی جانوں میں، بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ، بما جو، تعملون کرتے ہو، تعملون جو تم کرتے ہو، خبیر واقف ہے، خبیر واقف ہے۔ آج دو لیسن اکٹھے اس لیے ہیں، ایک تو چھوٹی آیتیں تھیں اور مختصر ہی ان کا دورانیہ ہوگا، تو کل کو جو ہے ہم ان 6 لیسنوں کا جو مجموعہ ہے اس کے بارے میں کچھ سوال جواب اور کچھ گرامر کے لحاظ سے ایسی باتیں بتائی جائیں گی کہ جس میں بہت سارے الفاظ آپ کو بڑی آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ آئیے ہم اپنی جو روٹین ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فرمایا پھر اگر تم طلاق دے دو، پھر اگر تم، پچھلی آیت میں تھا کہ طلاق مرتان، 2 طلاقوں کا ذکر تھا، کیا تھا؟ الطلاق، وہاں پہ تھا اگر تم 2 طلاقیں دے دو، تو حکم فرمایا تھا کہ یا تو پھر تم ایسا کرو کہ تیسری طلاق بھی دے دو، اگر تمہیں رکھنا ہے تو پھر احسن طریقے سے رکھ لو، یہ مذاق نہ بناؤ کہ 2 طلاقیں دی ہیں، جب عدت کا وقت پورا ہونے لگتا ہے تو تم پھر اس سے رجوع کر لیتے ہو، فرمایا یہ کام نہیں کرنا۔ پچھلی آیت میں یہ ذکر تھا، یہاں پہ جو طلقہا کا مطلب ہے، یہاں پہ تمام مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ تیسری طلاق کا ذکر ہے، اور پھر اگر تم طلاق دے دو، 2 طلاقیں تو دے چکے ہو، اب پھر اگر تم طلاق دے دو تو کتنی طلاقیں ہو گئی ہیں؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اسے اپنے پاس رکھ لو جب تک کہ وہ نکاح نہ کر لے کسی دوسرے خاوند کے ساتھ۔ یہاں زوجہ کا جو لفظ ہے نا، یہ محرم کا ہے۔ زوجہ سے مراد یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا ازدواجی زندگی، تو ازدواجی زندگی میں یہ تو نہیں ہے کہ لکھا ہوا کہ میاں بیوی کی زندگی، ازدواجی زندگی سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی باہمی جو نکاح کے بعد والی زندگی، ازدواجی زندگی کہا جاتا ہے میاں بیوی کی زندگی۔ تو یہاں پہ زوجہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہاں زوجہ سے مراد لباس بھی ہے، فرمایا نہیں عورت مرد کا اور مرد عورت کا لباس ہے، فرمایا کہ یہاں زوجہ سے مراد یہ ہے کہ اپنی ازدواجی زندگی کے لیے جو دوسرا حصہ شامل کرنے کے لیے، یعنی کہ دونوں الگ ہو گئے ہیں، اب دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پہ لکھ دیا کہ میاں بیوی کو الگ کرنے کے بعد زوجہ غیرہ، کہ وہ جو اس کا ہم سفر تھا، یہاں زوجہ سے مراد یہ ہے کہ ہم سفر،
جس کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھا جاتا ہے۔ تو فرمایا اب نکاح کے بندھن میں جو زوجہ کا لفظ استعمال آیا ہے یہاں پہ اس لیے یہ لفظ آیا ہے کہ وہ جو تیرے ساتھ بندھا ہوا تھا، میاں بیوی کا آپس کا جو رشتہ ہے، تو فرمایا کہ زوجہ غیرہ، اب تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب تک یہ جو تیرا زوجہ تھا، تیرا ہم سفر تھا، اب جب تک یہ کسی غیر کے پاس نہیں نا وقت گزار کے آئے گا تب تک یہ تیرے لیے جائز ہے، یہ تیرے لیے جائز ہے کب؟ جب تو طلّہ کا ہاتھ تیسری طلاق دے دے۔ اب یہ قرآن مجید میں اتھینٹک حوالہ ہے، قرآن کی نص ثابت ہو گئی ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد اس وقت تک، 3 طلاقوں کے بعد اس وقت تک بیوی اپنے پہلے شوہر سے نہیں مل سکتی جب تک وہ زوجہ غیرہ کسی اور مرد کے پاس نہ چلی جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر شرط یہ بھی ہے، یہ حدیث بخاری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک وہ شخص اس عورت کا مزہ چکھ نہ لے، یہ لفظ ہے، اس سے نفع حاصل نہ کر لے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ایک رات کم از کم وہ اس کے ساتھ نہ گزار لے۔ یہ نہیں ہے کہ نکاح ہوا ہے تو ابھی رات نہیں گزاری تو اس نے طلاق دے دی ہے، فرمایا ایسے نہیں ہے، کم از کم یہ طلاق والے شخص کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ سزا کے طور پہ ہوا ہے، یہ سزا ہے شوہر کو، بیوی کو نہیں ہے۔ شوہر کے لیے یہ سزا ہے کہ اس کی بیوی، اس کا محرم جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ رات گزارے اور پھر تو اس تکلیف کو برداشت کر سکے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ ہم بازار میں جب جاتے ہیں نا تو لوگوں کے ماحول کو دیکھتے ہیں کہ کسی عورت کا گزرنا ہوتا ہے تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لباس، چپل، ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب اپنی محرم کو ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو تصور ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کسی کی نظر نہ پڑ جائے میرے محرم کی طرف۔ تو پھر یہاں پہ کیا حکم ہے کہ کسی غیر، اب تیرے لیے تو وہ ایک عجیب شخص ہوگا نا جس کے ساتھ تیری بیوی کا نکاح ہوگا، بیوی نہیں ہے، تو یہ سزا کے طور پہ جب تک وہ اس کا مزہ چکھ نہ لے، اس کے بعد طلاق دے گا تو پھر یہ دوبارہ اپنے شوہر کے ساتھ مل سکتی ہے اس کے علاوہ۔ اور شرط رکھی ہے جسے ہم اپنے طور پہ حلالہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو جان بوجھ کے حلالہ کروایا، اللہ تبارک و تعالی حلالہ کرنے والی، حلالہ کروانے والے، ان دونوں میں ان کی مدد کرنے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو پری پلان، جو ارادتاً کہتے ہیں کہ بھی تم ایسا کر فلاں، اور یہ کام ہوتا ہے، لوگ منتخب ہوتے ہیں عدالتوں میں، آپ رجوع کریں گے تو بعض لوگ وہ حلالہ کرنے کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں۔ تو یہ شرط بھی اس لیے رکھی ہے کہ اگر وہ عورت جو ہے جس کو تو نے طلاق دے دی ہے بڑے مزے کے ساتھ، تو اگر وہ کسی دوسرے شوہر کے ساتھ مل گئی ہے اور اگر وہ طلاق نہ دے، وہ طلاق نہ دے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس لیے اسے حلالہ کو سزا کے طور پہ گنا گیا ہے کہ اب اس کے ساتھ اس نے رات گزاری ہے، وہ کہے بھی اب میں نے طلاق لینی نہیں ہے تجھ سے، اور اب کیا کریں گے؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق دیتے ہوئے حتیٰ المکان سوچا کریں، رکا کریں، تحمل کیا کریں، کوشش کیا کریں پیچیپ ہو جائے، اس کے بعد اگر طلاق دینا ہی ہے تو پھر طلاق دے دیں۔ یہ بڑا عجیب و غریب، میں نے کل بھی بات بتائی کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی جو ہوتی ہے وہ طلاق پہ ہوتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کی جو بیوی تھی، جس دن مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی شہادت ہوئی نا، تو آپ کی بیوی نے آپ کو کہا کہ حسن تجھے مبارک ہو۔ تو میں کس چیز کی؟ کہا اب آپ بنیں گے بادشاہ، اب آپ امیر المومنین بنیں گے۔ تو علی کی شہادت پہ مبارک دی تو آپ نے کہا کہ تو میرے باپ کے مرنے پہ مجھے مبارک دے رہی ہے، میری طرف سے تجھے 3 طلاقیں۔ اب یہ حدیث صحیح ہے، طبری شریف میں اس کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ تو چند دنوں کے بعد، عدت پوری ہونے کے بعد، آپ نے ایک غلام کو بھیجا اپنی اسی زوجہ کے پاس، ابھی عدت میں تھی، 10,000 دینار دیے، کچھ کپڑے دیے، دے کر بھیجے۔ تو اس عورت نے آگے سے یہ کہا، جو آپ کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ میرے محبوب کی طرف سے جو بھی آیا مجھے قبول ہے۔ یہی الفاظ امام حسن کو جا کے بتائے تو امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آئے، محبت تھی۔ تو آپ نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، اگر میرے نانا جان نے یہ پابندی نہ لگائی ہوتی کہ جب تک یہ کسی اور بندے کے نکاح میں ہو کر رات گزار کے نہ آئے، تو میں نے اس سے رجوع کر لینا تھا، میں نے اس سے رجوع، ساتھ روئے بھی، پریشان بھی ہوئے۔ تو
تو اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع بنتا ہی نہیں. جو 3 طلاقوں کے بعد رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری شریعت کہتی ہے کہ اس کے ساتھ تعلق بھی قائم نہیں رکھ سکتے آپ. باپ بیٹے کا رشتہ ہے تو باپ اس بیٹے کو چھوڑے گا، ناراض ہو جائے گا، اس سے کلام نہیں کرے گا، اس سے بات نہیں کرے گا زیادہ، یہ حق ہے. اچھا جی، پھر آگے کیا فرمایا؟ یہ تو فرمایا ہے کہ اگر تیسری طلاق دے دو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس سے پہلے کہ یہ کسی اور شخص کے پاس جائے کہ تم اس کے ساتھ رات گزارو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر 3 طلاقوں کا ذکر ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اور اگر یہ واقعی ایسا ہو جائے کہ وہ جو پیچھے ذکر زوجن غیرہ، کہ کسی غیر محرم کے ساتھ جو اس کے لیے اس کے سامنے غیر محرم تھا اب اس کا محرم بن گیا، تمہارے لیے بندے کے لیے تو وہ غیر ہی ہے نا، تو اس کے ساتھ جب تک رات گزار کے نہیں آئے گا تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے. پھر فرمایا کہ اگر ایسا کر لے، تمہاری عورت چلی گئی ہے کسی کے ساتھ، اس کا نکاح ہوا ہے، وہ کسی وجہ سے یا وہ فوت ہو گیا ہے یا اس نے بھی طلاق دے دی ہے، وہ بے شک دوسری رات دے دی ہے، تو فرمایا پھر فلا جناح علیہما، پھر تمہارے لیے گناہ نہیں ہے، پھر تمہارے لیے گناہ نہیں ہے 3 طلاقوں کے بعد بھی. لیکن شرط کیا رکھی ہے کہ کسی اور بندے کے ساتھ رات گزارے نکاح کے ساتھ. اور یہ بات جو ہوتی ہے نا کہ تو اس کے ساتھ نکاح کر لے بعد میں طلاق دے دینا، تو یہ طلاق، یہ نکاح، یہ سارا میٹر ہی غلط ہے. پری پلان حلالہ جائز ہے، جتنے مرضی آپ کو لوگ حوالے دیں، ارادے کے ساتھ آپ حلالہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے ہو جائے، کسی وجہ سے ہو جائے کہ وہ تمہاری بیوی تھی، تمہاری اس سے محبت تھی، جذبات میں آ کے آپ نے طلاق دے دی ہے، لیکن وہ کسی اور کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے، اب تم دعائیں کر رہے ہو کہ یا اللہ وہ طلاق دے دے، محبت کی وجہ سے دے رہے ہو، کہہ رہے ہو، تو پھر وہ طلاق دے دے سچ مچ میں طلاق، تو پھر فرمایا کہ تمہارے لیے گناہ نہیں ہے کہ تم اسے اپنے نکاح میں واپس لے آؤ. لیکن یہ بہت مشکل کام ہے. ہم نے دیکھے ہیں ایسے معاملات، کیونکہ ہم ممبروں پہ بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس کویشچن آتے ہیں کہ ایسے اگر عورت پلٹ کے اپنے گھر بھی آ جائے نا، وہ سکھی نہیں رہتی ساری زندگی، جتنی مرضی محبت ہو، پھر تانے والا سلسلہ ایک چل جاتا ہے. عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، ایک اپنی ماں اور باپ کی بات برداشت نہیں کرتی، اور ایک تانا برداشت نہیں کرتی. عورت سب کچھ برداشت، ظلم بھی، بھوک بھی، پیاس بھی، مار بھی برداشت کر لیتی ہے. اسے جب تانا تم اس چیز کا دو گے نا کہ مجھے پتا ہے تمہارا پہلے چکر تھا، عورت سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی. تو اس لیے حتی الامکان ہمیں معاشرے میں ان چیزوں سے روکنا چاہیے. اگر 2 گھر آپس میں اجڑ رہے ہیں تو آپ اپنا حق ادا کریں، اپنا حق ادا کریں، دوستوں کو ملا کر، رشتہ داروں کو ملا کر کوشش کریں یہ پیچ اپ ہو جائے، یہ تعلق بحال، ورنہ یہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے. وہ حلالہ کے بعد بھی آ جائے تو اس کی وہ زندگی نہیں ہوتی، اور جس کے بعد وہ دوسری جگہ جاتی ہے تو وہاں بھی اس کی وہ زندگی جو ہے وہ تانوں والی رہ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری بیٹیوں کے نصیب کو اچھا کرے. اچھا جی، آگے اللہ فرماتا ہے علیہما ان یتراجعا، پھر رجوع کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. اذن ان یقیما، اور شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں یقین ہو کہ تم اگلا سسٹم جو ہے، اگلے معاملات ہے وہ قائم رکھ سکو گے. ساتھ شرط بھی یہ ہے کہ اب یہ حلالے کے بعد واپس تو آ گئی ہے تمہارے پاس، اس کا وہاں سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن پھر تم نے یہ دیکھنا ہے کہ تم آگے قائم رکھ سکو گے. آگے پھر طلاق والا معاملہ تو نہیں ہو جائے گا، پہلی باتیں چھڑیں گی. تو اگر تمہیں یقین ہے کہ اب آئندہ ایسی باتیں نہیں ہوگی تو پھر فرمایا کہ تم اس سے نکاح کر لو، اور حدود اللہ کی حدود میں، یعنی کہ شریعت کی پاسداری میں تم اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرو. وَتِلْكَ حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، فرمایا اگر ایسے کرو گے کہ اللہ کی حدود کی پہچان رکھو گے تو پھر واضح ہے کہ یہ قوم زندگی میں پہلی بار قرآن مجید میں نے یہ الفاظ سنا ہے اللہ کی طرف سے کہ جو اللہ کی حدود اس بارے میں قائم رکھتے ہیں. اللہ خود فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو طلاق کے معاملے میں اللہ کی حدود کا خیال رکھتے ہیں نا، جو اپنی پسند کے معاملے میں جو شریعت پہ جو مسئلہ دیکھتے ہیں کہ مجھے اس میں کیا فائدہ ہے، تو پھر وہ شریعت میں بہانے اور نرمی. اور یہاں میں امام حسن کی میں نے آپ کو روایت پیش کی ہے کہ امام حسن روئے ہیں اور فرما رہے کہ کاش میرے نانا نے یہ حد نہ لگائی ہوتی اور پابندی نہ کی ہوتی تو میں نے اس کے ساتھ نکاح دوبارہ کر لینا تھا.
تو اس لیے فرمایا کہ ان معاملات میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں والذین یتوفون، اگر وہ لوگ جو فوت ہو جائیں۔ اب یہ عدت کا مسئلہ شروع ہوگا، وہاں تو مسئلہ تھا نا کہ طلاق کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، اور یہاں پہ طلاق والی عورتوں کی عدت کا چیپٹر بھی پیچھے کلوز ہوا ہے کہ 3 جو آتے ہیں پیریڈ، 3 پیریڈ تک اگر کسی نے کسی کو طلاق دے دی ہے تو وہ 3 پیریڈ تک کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، وہ بچی رہے گی کتنی دیر تک؟ یعنی کہ 3 ماہ 10 دن، 3 ماہ 10 دن۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ تھی، پیٹ کے اندر بچہ تھا، تو اس نے طلاق دے دی ہے بندے نے، تو ایسی حالت میں طلاق دینے سے رسول اللہ نے منع فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ناراض بھی ہوئے۔ ایک صحابیہ کو طلاق دی تو اس کے پیٹ میں حمل تھا، تو حضور نے فرمایا کہ تو نے بڑا ظلم کیا ہے، تو نے بڑا ظلم کیا ہے، اور بڑے بڑے سخت الفاظ بھی ہیں کہ جو بندہ اس حال میں طلاق دے دیتا ہے کہ اس کے پیٹ میں حمل ہو، جب تک، اور اس کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ واضح، جیسے ہی حمل ختم ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، وہ چاہے دوسرے دن ہو جائے، اس عورت کی عدت ختم ہوگی، اس کی عدت ختم ہوگی۔ اب 3 عدتیں ہو گئی۔ پہلی عدت کیا ہے کہ جس نے طلاق دی ہے کسی کو، طلاق شدہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ 3 ماہ 10 دن، اور جس کے پیٹ میں حمل ہو، جیسے ہی حمل ختم ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب اگلی عدت جو ہے وہ ان کی ہے جن کی وفات ہو جاتی ہیں، شوہر فوت ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے والذین یتوفون، اور وہ جو لوگ فوت ہو جائیں منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وہ جو عدت پوری کریں گے وہ کریں گے 4 اشہر مہینے، وعشرًا 4 مہینے 10 دن وہ عدت پوری کریں گے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر فرمایا جب یہ وقت گزر جائیں اور 10 دن ہو جائیں، پھر جب پہنچ جائیں اپنی مدت کو، یہ عورتیں جنہوں نے کتنی عدت گزاری ہے؟ 4 ماہ 10 دن، تو پھر فرمایا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر وہ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کریں، پھر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کریں، فی انفسہن، دستور کے مطابق، بالمعروف، طریقے کے مطابق، اصول کے مطابق وہ پھر نئی شادی کر سکتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، خبیرا وہ بڑا ہی خبردار ہے، ہر چیز پہ خبردار ہے، اور خبیر سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے بھی خبردار ہے جو ہو رہی ہے اور جو ہوگی، اچھا یہاں پہ دوسری عدت جو ہے اس کا تھوڑا سا میں ذکر کر دوں تفصیل کے ساتھ، کہ جو عورتوں جن کے مرد فوت ہو جاتے ہیں، اب وہ عدت پوری کریں گے 4 مہینہ۔ اب بھئی یہ کیا اصول ہے کہ جس کو طلاق دی ہے اس کی عدت میں اور اس کی عدت میں فرق کیوں؟ قرآن مجید میں ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 میں ہے کہ پہلے جو عدت ہوتی تھی نا وہ 1 سال کی ہوتی تھی، جس کا شوہر فوت ہو جاتا تھا نا اس کی عدت کتنی ہوتی تھی؟ پھر وہ آیت منسوخ ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، تو اس میں فرمایا ہے کہ اب 4 مہینے 10 دن۔ اچھا پہلی تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ عدت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر پیٹ کے اندر پہلے شوہر کا کوئی معاملہ ہے، کوئی جراثیم موجود ہے تو وہ ظاہر ہو جائیں۔ حالانکہ اصول تو یہ بنتا ہے کہ ایک بار، یعنی کہ 1 مہینے کے بعد جو ڈیٹ آتی ہے اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے، ایک ہی ڈیٹ کے بعد ایک ہی وہ پیریڈ آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کچھ ہے کہ نہیں۔ پھر 3 مہینوں کی شرط اور 10 دن کا ساتھ لگایا گیا، تو یہ اس لیے ہے تاکہ کسی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے بھی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ معاملات عورت کے خاص دن نہیں آتے لیکن پیٹ کے اندر جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ ہماری شریعت بڑی پیاری ہے، شریعت نے یہ جو اصول بنایا ہے یہ اتنا پیارا بنایا ہے کہ تاکہ ساری زندگی کے لیے، اور پھر آج سائنس اس چیز پہ پہنچی ہے کہ مرد کے جو جراثیم ہے
مرد کے جو معاملات ہیں، جو کینسر کے معاملات بھی بنتے ہیں، فرمایا کہ دونوں کے جدا ہونے کے بعد بھی، یہ سائنس نے اب بتایا ہے کہ دونوں کے جدا ہونے کے بعد، یعنی کہ شوہر چھوڑ کے چلا گیا ہے، بیوی گھر میں ہے، باہر کے ملک چلا گیا ہے، تو فرمایا اس کے باوجود 3 ماہ یا 3.5 ماہ تک اس مرد کے جو اثرات ہیں اس عورت کے اوپر ہیوی ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری شریعت نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، بغیر مشینری کے بتا دیا تھا۔ تو یہاں پہ جو طلاق شدہ ہے اس کی عدت کم ہے، فوت شدہ کی عدت زیادہ ہے۔ اس میں جو دن ایڈ کیے گئے ہیں وہ افسوس کے لیے کیے گئے۔ ہر بندے کے لیے افسوس کتنے دن کا ہے؟ 3 دن کا۔ جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کے لیے یہ کہ افسوس کی وجہ سے اس کے دن جو ہے شریعت نے بڑھائے، اور دونوں کی عدت میں فرق بھی ہے۔ مثال کے طور پہ جس بندے نے طلاق دی ہے اپنی بیوی کو، اس کی بیوی اپنے شوہر کے گھر میں عدت پوری کرے گی۔ کتنا بڑا امتحان ہے طلاق دینے کے بعد اپنے گھر میں رکھنا، پھر اس کا سارا خرچہ بھی اس کے ذمہ ہے، کھانا پینا روٹی پانی بھی اس نے دینی ہے جس نے طلاق دی ہے، اور یہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، یہ میک اپ نہیں کر سکتی، یہ خوشبو نہیں لگا سکتی، یہ باریک کنگھی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کے لیے یہ پابندیاں نہیں ہیں، وہ گھر سے نکل سکتی ہے، بازار جا سکتی ہے، وہ بغیر کسی وجہ سے خوشبو وغیرہ کا تو استعمال نہیں کر سکتی، وہ کلام کر سکتی ہے، 4 دیواری سے باہر جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے طلاق دی ہے اس کا سارا خرچہ جو ہے اس بندے کے اوپر فرض ہے۔ اب جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے یہ کیا کرے گی؟ یہ کس کے پاس جائے گی؟ تو یہ اس نیت سے کہ اگر اس کے بھائی کا گھر دور ہے یا کوئی کام کرتی ہے، سبزی لینا ہے، بازار جانا ہے، بچے کوئی نہیں ہے، تو یہ جس کا خاوند فوت ہوا ہے یہ بالکل بہترین پردہ کر کے یہ گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ لیکن جس کے شوہر نے طلاق دی ہے، بے شک اس کے گھر والے اسے لے کے چلے گئے، اس کے باوجود اس عورت کو حکم نہیں ہے کہ یہ کسی شادی پہ جائے، کسی فوتگی پہ جائے۔ لیکن جس کا شوہر فوت ہوا ہے یہ شادیوں میں بھی جا سکتی ہے مجبوری کے تحت، رشتہ ایسا ہے، اور وہاں بے تکلف نہیں ہوگی، خوشبو نہیں لگائے گی، ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتی ہے۔ لیکن وہ جو ہے وہ بغیر محرم کے، اپنے بھائی کے بغیر، اپنے والد کے بغیر، جس کو طلاق ہوئی ہے وہ باہر دوائی لینے بھی نہیں جا سکتی، وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا سکتی۔ یہ فرق ہے اس کے لیے جس کے لیے طلاق والی عدت ہے، جس کے لیے فوت شدہ کے لیے عدت ہے، جس کے پیٹ میں حمل ہے اس کے لیے عدت ہے، یہ فرق ہے عدت کے۔ قصہ مختصر ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔